سبيل الدموع سبيل مريح. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. اور یاد کرو اس دن کو جب ہم جمع کریں گے اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، اللہ کے دشمنوں کو جمع کریں گے جہنم کی طرف۔ اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں میں شامل فرمائے، دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ اعداء اللہ ویوم یحشر، اور جمع کیے جائیں گے جس دن جمع کیے جائیں گے اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، الی النار، جہنم کی طرف، فہم یوزعون، تو ان کو روکا جائے گا۔ اس کے 2-3 معنی ہیں جن کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے۔ یہی 19ویں پارے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے وحشر لسلیمان جنودہ، ان کے لیے لشکر جمع ہوا تو وہاں آیا فہم یوزعون، تو ان کو روکا جاتا تھا اور پھر ان کو بانٹا جاتا تھا۔ اور یہی لفظ ربی اوزعنی ان اشکر نعمہ، وہاں بھی یہ لفظ آیا، وہاں اس کے معنی توفیق ہیں، تو یہاں اس کا معنی کریں گے فہم یوزعون، تو ان کو روک کر کے بانٹا جائے گا، روکا جائے گا جہنم سے پہلے اور پھر بانٹا جائے گا۔ اور بانٹنے کے معنی بار بار بتائے، یہودی الگ، عیسائی الگ، منافق الگ، مشرک الگ، پھر چور الگ، بدماش الگ، ڈکیت الگ، ہر ایک کے الگ الگ ٹولے، ہر ایک کے الگ الگ گروپ بنائے جائیں گے۔ اللہ ان سارے گروپوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حتی اذا ما جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے جہنم کے پاس، شہد علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان بھی، وابصارہم اور ان کی آنکھیں بھی، وجلودہم اور ان کی کھال بھی، ان کی چمڑیاں بھی، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ کتنا مشکل وقت ہے یہ جب انسان کے نامہ اعمال، اس کی زندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے۔ اور یہ عام لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، لیکن ایسے لوگ جن کو دنیا میں بڑا سمجھا جاتا تھا، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی تھیں، جن کی باتوں کو سنا جاتا تھا، ان کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے کہ لوگ تو ان کو نیک سمجھے تھے، لیکن اچانک جو ریکارڈ کھلا تو وہ کچھ اور قسم کا کھل گیا۔ اور وہ ریکارڈ ہی خالی نہیں ہے، ریکارڈ کھلتا پھر بھی کوئی مسئلہ تھا۔ وہ زمین بھی بولنے لگی جہاں انسان نے کھڑے ہو کر گناہ کیے تھے، زمین بولتی تب بھی، لیکن اس کے بعد انسان کے جسم کے اعضاء بولنے لگ گئے۔ اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے کان بولیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اور اس کی کھال بولے گی، اور کھال کا ایک ایک بال بولے گا۔ انسان کے لیے کتنے رسوائی کی بات ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ لوگ کرتے ہیں، کس لیے؟ کچھ گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ ایک گناہ ہوا، بدکاری ہو گئی، بچہ ٹھہر گیا، دوسرا گناہ کرتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، پھر قتل ہو گیا، معاملہ سامنے آ گیا، پھر اس کو چھپانے کے لیے لاکھوں جھوٹ بولتے ہیں
کیا کیا گناہ انسان کرتا ہے دنیا میں صرف اس لیے کہ لوگوں سے بچ جاؤں، رسوائی سے بچ جاؤں۔ یہاں تو ساری کائنات موجود ہے، ماں باپ بھی ہیں، استاذ بھی، شاگرد بھی، سب کے سب اکٹھے ہیں اور سب کے سامنے راز کھل جائیں گے۔ اللہ اس وقت کی رسوائی سے ہم کو بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دن سے گھبرائے، رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے خدا جس دن لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اس دن مجھ کو رسوا ہونے سے بچانا۔ وقالوا لجلودہم، اور لوگ حیران ہو کر کہیں گے اپنی کھالوں سے، اپنی چمڑیوں سے، لما شہدتم علینا، کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ تمہیں یہ بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ چمڑی تو نہیں بولا کرتی، پاؤں تو نہیں بولتے ہیں، ہاتھ تو نہیں بولتے ہیں، آنکھیں تو نہیں بولتی ہیں، کان تو نہیں بولتے ہیں، یہ تم ہمارے خلاف گواہی دینے لگ گئے؟ کیسے تم نے ہمارے خلاف بولنا شروع کیا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، قالوا وہ کہیں گے ہم بولے نہیں بلکہ ہم کو بلوایا گیا، ہم مجبور ہیں بولنے کے لیے۔ انطقنا بلوایا ہم کو، اللہ اس اللہ نے، الذی انطق کل شیء جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ دنیا میں بھی ہر چیز بولتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کی بولی سمجھ میں آتی ہے کسی کی نہیں آتی ہے۔ سورہ نمل میں ہے کہ چیونٹیوں نے آپس میں کیا کیا گفتگو کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سمجھی۔ یہ بھی ہے کہ ہدہد کہیں گئی اور اس نے واپس آ کر کے عذر پیش کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، اس کی بات کو سمجھا اور اس کو جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں بولتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کسی کی بولی سمجھ میں آتی ہے کسی کی نہیں آتی ہے۔ انطقنا ہم کو بلوایا، اللہ اس اللہ نے، الذی انطق کل شیء جس نے بلوایا ہر ایک چیز کو، وہو خلقکم چمڑی کہے گی، اور اللہ ہی نے تو تم کو پیدا کیا تھا۔ جس نے پیدا کیا، جو اللہ پیدا کر سکتا ہے انسان کو، وہ تو بلوا نہیں سکتا آج؟ اول مرہ اسی نے تو تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جانا تھا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ کہ آدمی لوٹ کر کے اللہ کے پاس جائے گا، کوئی بادشاہ بنے، کوئی وزیر بنے، کوئی فقیر بنے، کوئی کچھ بھی بن جائے، جہاں بھی جائے شام کو کہاں ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ تیرے رب کے پاس واپسی ہے، جاؤ ناچ کود کرو جتنی مرضی کرنی ہے، آ جاؤ گے شام کو میرے پاس ہی۔ کہاں جائے آدمی، کتنا بھاگے، کدھر بھی جائے، مگر واپس اللہ کے پاس۔ اور اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت ایسی ہو کہ بندے کو اس دنیا سے جاتے ہوئے غم نہ ہو، خوشی ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب ملاقات کرنی ہے تو بس ایک چھلانگ مارنی، ادھر پہنچ جانا ہے، تو یہاں رشتہ داروں کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا بلکہ اللہ سے ملنے کی خوشی ہو موت کے وقت میں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پر پھوڑا نکلا تھا، کسی نے کہا بڑا بدبخت پھوڑا ہے، یہ تو جس کو نکلا بس وہ فوراً مر ہی گیا، طاعون کا پھوڑا ہے۔ کہا بدبخت پھوڑا ہے، یہ خوش قسمت پھوڑا ہے، یہ دنیا کی تمام چیزوں سے اور دنیا سے مجھے زیادہ پیارا ہے۔ لوگوں نے کہا اس میں کیا کمال ہے؟ کہا سنلقی احبابنا محمدن و اصحابنا، اس پھوڑے سے تو ہم دوستوں سے ملاقات کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، اپنے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔ اور جو قبر کی وہ حدیث ہے نا، تو اس میں ہم تو کہتے ہیں عام طور پر جی پوچھا جائے گا تیرا خدا کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا نبی کون ہے، مگر حدیث میں ایسے نہیں ہے۔ حدیث میں پوچھا جائے گا مر ربک، تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کون ہے، تیسرا سوال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ لیکن میں بار بار بتا رہا ہوں، اس کوئی کہے میں دوسرے دن گیا، قبر تو اتنی تھی جتنی پہلے دن کھودی تھی، کتنے مردے آج تک دفن ہوئے، کسی کی قبر چوڑی نہیں ہوئی اتنی ہے، نہیں، یہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اور وہاں ساری مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ سکتی ہے، وہاں کوئی ایک دوسرے سے دور نہیں ہے،
وہاں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھتے ہیں، جہنمی جنتیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ شخص بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، ایمان والا دیکھے گا، اس کی سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں کمزور سے کمزور ایمان والے کو کہا جائے کہ تیری ساری پراپرٹی تجھ سے لے لیں گے، اس کے صلے میں تجھے ایک چیز مل سکتی ہے کہ 1 گھنٹہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔ کون سا ایمان والا ہے؟ بے نمازی جو مسجد میں کبھی نہیں آیا وہ بھی کہے گا سب کچھ لے لو، ایک مرتبہ مجھے صرف ایک جھلک دکھا دو۔ ایمان والے کو یہ زیارت ہوگی تو وہ کہے گا اچھا میں اللہ کے نبی کو بھول جاؤں، جن کے لیے دنیا میں تانا سہتے رہا، لوگ مجھے کہتے رہے یہ کیا سنتوں پر عمل کرتا ہے، قدیم انسان ہے، کہاں ہے، پتہ نہیں فرسودہ قسم کی باتیں کرتا ہے، پرانی باتیں کرتا ہے، اور میں پیارے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتا رہا، ان کی ایک ایک ادا کو زندہ کرتا رہا، کیا میں ان کو بھول جاؤں؟ یہ زیارت کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو دیکھیں پھر کوئی یاد نہ رہے، بس سب بھول گئے دنیا والے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت جعفر، حضرت زید، حضرت عبداللہ بن حارثہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جب وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے شہید ہو کے، اب وہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس رہیں، وہاں وہ مزے آ رہے ہیں کہ ان کو یہ دنیا یاد ہی نہیں آتی ہے، اور فرمایا ہم بھی نہیں چاہتے وہ ہمارے پاس آئیں، اس لیے کہ کیا اونچا مقام ملا ہے ان کو، وہاں سے اس دنیا میں کس لیے آئیں گے۔ اور پتہ نہیں کون بے وقوف کہتا رہا کہ جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں۔ کل بھی کوئی کہہ رہا تھا ارے بابا قرآن کہہ رہا ہے مر کے یا تو سجین میں پہنچے یا علیین میں پہنچے، سجین تو جہنم کی جگہ، علیین تو جنت کی جگہ ہے، تو اگر جہنمی ہے تو وہ کون سی جہنم ہے جس میں ہر جمعرات کو چھٹی ملی، جا یار چکر شکر مار کے آ جا، یہاں تھانے والے نہیں چھوڑتے۔ اور اگر جنت میں پہنچ گیا آدمی تو وہ جنت ہی کون سی ہے جہاں آدمی کو دل ہی نہ لگے اور وہاں سے کہے میں واپس آؤں گا۔ حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ موتا کے جنگ میں شہید ہوئے، بخاری کی حدیث، حضور فرماتے ہیں یہ نہیں پسند کرتے اب ادھر آئیں، اور ہم بھی نہیں پسند کرتے کہ یہ ہم سے ملیں، اب تو پہنچ گئے اپنے مقام پر، اپنے مرتبہ مل گیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو شمار فرمائے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ، یہ بڑا اہم مقام، اور تم ایسے نہیں تھے کہ تم چھپ جاتے، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں۔ یہ تو لفظوں کا ترجمہ آسان کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو اپنی آنکھوں، اپنے کان اور اپنے کھال کے گواہی دینے سے چھپا نہیں سکتے تھے۔ وہ کون سا آدمی ہوگا کہ چوری کرے اور اس کی کھال کو بھی پتہ نہ چلے؟ وہ کون سا آدمی ہے کہ کسی پر ظلم کرے اور اس کے ہاتھوں کو معلوم ہی نہیں ہوا؟ وہ کون سا آدمی ہے کہ دوڑ کر گیا اور مظلوم کے گھر کو ستایا اور اس کے پیروں کو پتہ ہی نہیں چلا؟ آدمی ان چیزوں سے چھپ نہیں سکتا ہے، تو پھر کس سے چھپ گیا؟ فرمایا جب اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا تھا تو اللہ سے کیسے چھپ سکتا تھا؟ مگر گمان یہ تھا کہ ہم اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا ہم جو کچھ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے گمان کر رکھا تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے، كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، وہ بہت ساری باتیں جو تم کیا کرتے تھے۔ تمہیں بے شمار مرتبہ یہی خیال رہا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اصل میں بات کیا کہی جا رہی ہے کہ کمینے سے کمینہ آدمی بھی کوئی گندا کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے، کتنا بدماش ہو، گندا ہو، مگر لوگوں کے سامنے آ کر کرے نہیں کرے گا، شرمائے گا، ڈرے گا لوگوں سے۔ لیکن نہیں ڈرتا تو کس سے نہیں ڈرتا؟ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کو دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی یہ کیے جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اشارہ ہے کہ تم نے خدا کو اس سے بھی کم سمجھا۔ چوک میں کوئی گناہ نہیں کر سکتے جی، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں بچپن میں مدرسے میں پڑھتا تھا، ایک بڑے مدرسے والے ہمارے مدرسے میں آئے، ان کو بھی یہی مہینہ 2 مہینے ہوئے تھے مدرسے میں شاید پڑھتے ہوئے، تو ابھی وہ بیڑی پینے کی عادت نہیں گئی تھی، تو ایک نے بیڑی کا بنڈل نکالا تو دوسرے نے تھوڑی سی، انہوں نے فارسی سیکھ لی تھی، تو اس نے کہا اینجا لوگ میں بھیند، تو مجھے بھی سمجھ میں آیا بھائی، کہتا ہے یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں تو ابھی گیا ہی تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ ڈرتے ہیں،
تو مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی ڈر نہیں ان کو لگتا ہے. تو میں سوچ میں ہی رہا، لیکن اس نے ایک نے نکالا دوسرے نے دبا لیا اندر، ابھی ادھر ہی. تو لیکن میرے دل میں وہ کھٹکتی رہی بات، کھٹکتی رہی، یہاں تک کہ یہ آیت پڑھی اور لگا کہ اصل میں گناہ کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ خدا کو کیا پتہ چلے گا جی. ورنہ جب آدمی کو یہ معلوم ہے کہ ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ پھر رات کو بستر میں چھپ کر کے کسی سے کبھی بات نہیں کر سکتا ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہی تو تمہارا گمان تھا، الَّذِي ظَنَنْتُمْ، جو تم نے گمان کر لیا تھا، بِرَبِّكُمْ، اپنے رب کے بارے میں، أَرْدَاكُمْ، اس گمان نے تم کو کھڈے میں ڈال دیا. اور میں نے کہا تھا اسی کا ترجمہ یہاں کی زبان میں کرو، اسی نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں گے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. تو دوسری بات، اگر نہیں صبر کریں گے تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. شور مچاؤ، واویلا کرو، تب بھی یہیں رہنا ہے. اور تھوڑی دیر صبر کر کے بیٹھ جاؤ، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی نکلیں گے. نہیں تب بھی نکلنے والے نہیں. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر تم بخشش طلب کرو گے، معافی طلب کرو گے، اگر وہ بخشش طلب کریں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو نہیں ہے وہ بخشے جانے والے. کتنی بخشش طلب کریں، زار پار کریں، ترلے کریں. یعتبن کا لفظ بہت زیادہ زار پار کرنا، جناب جناب جناب، جتنی مرتبہ جناب کرو اب بخشے نہیں جاؤ گے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ بخشش طلب کریں گے، فَمَا هُم، تو نہیں ہے وہ من المعتبین، بخشے ہوئے لوگوں میں سے. ہوا کیا دنیا میں آدمی کیوں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے؟ بڑی اہم بات. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا خیال نہیں رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ بس ابتدا ہے. یہاں سے جہاں یہ تصور آیا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، پھر سارے گڑبڑ کرتا ہے آدمی. نماز بھی ایسے ہی ٹکرے مارتا ہے، اس کو دھیان ہی نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر ایسے سجدے ہوں گے جیسے ہم کرتے ہیں، پھر تو سجدے ہوں گے نا. اللہ کے حبیب نے فرمایا انسان سب سے قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب سجدہ کریں. اور میں نے پرسوں اشارتاً کہا تھا 3 مقام ہیں جہاں آپ نماز میں دل لگا سکتے ہیں. پہلا نمبر کون سا ہے؟ یہ امام سے پہلے سبحانک اللہ دل سے پڑھیں، پتہ چلے میں نماز میں پہنچا ہوں اور معنی بھی معلوم ہو. ولا الہ غیرک، اے خدا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تب تیرے در پر آیا ہوں. پھر چلو قرات کریں، اگر معنی ہو تو بات ہی کیا ہے. پھر رکوع اور سجدے کی تسبیح کو دھیان سے، اور اس کے بعد اتحیات اور درود شریف کے بعد جو دعا ہے وہ دعا آدمی دھیان سے کرے کہ اب خدا کی بارگاہ سے جا رہا ہوں اور اپنی محفل میں واپس پہنچوں گا تو کہوں گا السلام علیکم، بھائی واپس آ گیا میں، یہ واپسی کا سلام ہے نا. کیسے سلام کرنا ہے؟ تمام کتابوں لکھا ہے ادھر منہ کرو، تو نیت کرو کہ ادھر کے فرشتوں کو، ادھر کی مخلوق کو، جنات کو، انسانوں کو، سب کو سلام، واپس آ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ سے. ادھر کرو، پھر ادھر والوں کو سلام کرو. لیکن جو نکلتے نکلتے آخری جناب گزارش ہے، وہ گزارش ایسے کرو اللہ سے کہ لگے کہ اللہ سے کچھ بھیک مانگ کے لا رہے ہیں، واپس خالی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں. مگر میں نے کہا کہ عربی نہیں آتی، اس لیے آدمی چاہتا ہے وہ دعا بھی جلدی ربنا یار ختم کرو جلدی کسی طریقے سے. تو پھر اس کا حل بزرگوں نے کیا کہ بھئی چلو سلام پھیرنے کے بعد اپنی زبان میں تھوڑی دیر دعا کر لو، اپنے طریقے سے دعا کرو اپنی زبان میں. اور حقیقی بات ہے کہ آدمی جب دل سے دعا کرتا ہے پھر اپنی زبان آتی ہے. میں نے 13 سال کی عمر میں اپنی زبان بولنی چھوڑی ہے، اردو ہی بولتے بولتے داڑھی سفید ہو گئی، مگر دعا میں اپنی زبان یاد آتی ہے. پھر وہ اسی طرح دل کرتا ہے کہ جس طرح اپنی والدہ سے کوئی مانگتا ہے نا، اس طرح اللہ سے بھیک مانگے. اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، خدایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ موقع ہے. تو پہلا نمبر ہے گناہ میں آدمی کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ یہ تصور نہیں دے رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دوسرا موقع، دوست برے ملتے ہیں. آئے ہائے، یہ دوست بیڑا غرق کرتے ہیں. پڑھنے میں دیکھ لو، جس طالب علم کے اچھے دوست، پڑھائی والے دوست آگے نا لائق قسم کے، وہ لائق بنے گا. اور جو نالائق ہے وہ الو کا پٹھا اپنے سے بدترین نالائقوں سے دوستی لگاتا ہے. جو لائق بچہ ہے وہ کبھی نالائقوں کے پاس سے نہیں گزرتا ہے، بلکہ وہ استاذوں سے دوستی لگاتا ہے، ٹیچر سے دوستی لگائے گا. اس کو یاد ہی نہیں کسی نے میرے ساتھ پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو. وہ اپنے سے اونچے والوں سے دوستی لگاتا ہے، لائقوں سے.
مگر یہ نلائکوں سے دوستی لگاتا ہے، اور اگر وہ نشے والے ڈپارٹمنٹ سے دوستی لگ جائے تو بیڑا غرق ہونے کے لیے کچھ اور چاہیے ہی نہیں۔ یہ کیوں لوگ برباد ہوئے؟ پہلی وجہ بیان کی، اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری وجہ سنو، کیا وجہ ہے؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور ہم نے مسلط کر دیے تھے ان پر کچھ ساتھی، قرین کی جمع قرانا، کچھ ساتھی ایسے مسلط کیے، وہ کیا کرتے رہے؟ فَزَيَّنُهُمْ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ خوبصورت بنا کر دکھاتے رہے ان کاموں کو جو ان کے آگے تھے۔ مطلب یار تو فیل ہو گیا، 8ویں بھی نہیں پاس کر سکا، اور چھڑ یار، جو فیل ہوتے ہیں کیا روٹی نہیں ملتی ان کو؟ ہمارے گاؤں میں اتنے فیل ہیں، سب مزے میں کھا رہے ہیں۔ اب اس کو لگا کوئی بات نہیں ہے، میٹرک میں پھر بڑی مشکل سے 8ویں پاس گئی، میٹرک میں پھر فیل، وہ پھر اس کو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، وہ مزے مار یار کیا بات ہے۔ پھر اسی طرح وہ دوست اس کو بدھو بناتے رہتے ہیں اور اس کے گندے کاموں کو اچھا بتاتے ہیں۔ اور یہ ایسی بدبختی ہے کہ بعض ایسے دوست ہوتے ہیں نا کہ اچھے بھلے آدمی کو بھی غلط بات ہے اس کو نہیں کہیں گے یہ غلط بات ہے، امام صاحب، مفتی صاحب آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ اس کو ٹھیک کرو، نہیں، اب دوسروں نے کہا کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، ان کو جوش آتا، انہوں نے کہا نہیں آپ نے غلط نہیں، آپ نے ٹھیک کیا، ڈٹے رہو۔ اور اس کا وہ زیادہ شیطان موٹا ہو گیا، یار میرے اپنے دوست بولتے ہیں مجھے ٹھیک کیا ہے، یہ بندہ بس گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے سمجھ لو کہ اس نے تم کو مٹھی چھری سے ذبح کیا ہے۔ اور ایک مقام پر ایک آدمی نے تعریف کی، آپ نے فرمایا تو نے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے۔ جب 10 لوگ کہیں گے یار آپ تو بڑے اونچے پائے کے بزرگ ہیں، تو بندے کو ویسے ہی بھاری پنا لگے گا، یار واقعی میں بڑا بزرگ آدمی ہوں، اور پھر اس کو ایک وقت میں وہ بھی لگے گا اب کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، میں تو ہوں ہی بزرگ بنا ہوا، تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں جو مار دو۔ حضرت مولانا فیض الحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تھے تو بیان کرنے کے لیے گئے، ہمارے بڑے استاد دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے، تو ان کی کسی نے مجلس میں تعریف کی، تو جب ان کا نمبر آیا نا ایسے مولوی صاحب ویسے مولوی صاحب، تو انہوں نے مٹی اٹھا کے چھپا کے رکھ لی، تو جب کھڑے ہوئے تو سیدھا اس کے منہ پہ، میں نے سنا ہے لوگ حیران ہو گئے یہ کیا کہا، حدیث کے پر میں نے عمل کیا کہ جو کوئی تمہاری منہ پر تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی مارو، یہ تو بیڑا غرق کر رہا ہے۔ وَقَيَّضْنَا، اور مسلط کر دیے ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے مسلط کیے، ہم نے کیوں کیے؟ یہ وہی بات ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ کر دیا جو پیچھے کہا نا، میں نے کہا اللہ نہیں گمراہ کرتا ہے، جب بندہ حدوں کو کراس کرتا ہے پھر باپ بھی کہتا ہے جا دفع ہو، انہی کے ساتھ گھومتا رہ جا کر کے ہمیشہ، تنگ پڑھ کے وہ کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بندہ حدوں کو کراس کرتا ہے اللہ کہتا ہے پھر میں بھی مسلط کرتا ہوں اس کے اوپر۔ وَقَيَّضْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مسلط کر دیے ان پر قرانا ایسے ساتھی، فَزَيَّنُوا، وہ خوبصورت بناتے ہیں لہم ان کے لیے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ان چیزوں کو جو ان کے آگے ہیں، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے ہیں، جو گندے رواج پیچھے چھوڑے ان کو بھی کہا بڑا بہترین آپ نے سینما کھولا، کتنا فائدہ ہوا پورے گاؤں کا، آپ نے شراب خانہ کھول کر ہمارے گاؤں پر کتنا احسان کیا، یہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اور جو گندے کام کیے تھے سامنے ان کی بھی تعریف، کہا بہت اچھا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ایسے لوگوں کے اوپر بات پکی ہو گئی، فی امم، بہت ساری جماعتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزری تھی، قوم عاد اور قوم سمود اور دوسری قومیں، ان کے بیچ میں ان پر بھی بات پکی ہو گئی۔ کیا بات پکی ہو گئی؟ انہم کانوا من الخاسرین، انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں، ہو گیا ان کا بیڑا غرق، کچھ نہیں بچا۔ وحق، اور پکی ہوگی علیہم ان پر، القول بات، فی امم، ان جماعتوں کے ساتھ ساتھ، کون سی؟ قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزری تھی، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، کیا بات پکی ہوئی؟ انہم کانوا خاسرین، کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ابھی ایک بات پیچھے گزری تھی، میں نے کہا جگہ جگہ قرآن کہتا ہے بات ان پر پکی ہوگی، وہ بات کیا تھی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دیں گے۔ اب اس کا نام بھی لکھ دیا گیا وہاں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے جہنم کا پیٹ بھرا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم کو بچائے۔ جب یہاں پہنچ جاتا ہے انسان پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر قرآن سنتا نہیں بلکہ دوسروں کو سننے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، پھر دین کے خلاف بیڑا اٹھا لیتا ہے۔
پھر دوسروں کو برباد کرنے کے منصوبے بناتا ہے، پھر خود سنتا نہیں، دوسروں کو سننے نہیں دیتا، خود پڑھتا نہیں، دوسروں کو پڑھنے نہیں دیتا۔ یہ مکہ کے مشرکوں کی بات تھی، لیکن آج بھی لوگ اس سے کوئی پیچھے نہیں۔ دنیا بھر میں جو سمجھدار پڑھے لکھے بڑے بدماش لیڈر ہیں وہ یہی چاہتے ہیں، نہ کوئی قرآن پڑھے نہ کوئی سنے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا مت سنو تم لہذا القرآن، اس قرآن کو۔ کوئی آدمی زبان سے کہے گا اس قرآن کو مت سنو، کوئی زبان سے نہیں کہے گا، مگر زندگی کا نظام ایسا مرتب کرے گا، منہج ایسا بنائے گا، آپ کی زبان میں ٹائم ٹیبل ایسا فکس کرے گا کہ بندے کو قرآن نہ سننے کا موقع ملے گا نہ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اور یہاں تو یہ ہم کو لگتا ہے نا کہ ہم کو عربی نہیں آتی، آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں وہاں یہی حال ہے۔ 2005 میں اللہ نے حج نصیب کیا تو میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس میں جمعے کے بعد کی سنتوں میں تھوڑی دیری لگ گئی، تو ایک صاحب نے دیکھا تو بیٹھ گئے وہ مجھے بات کرنے کے لیے، سلام پھیرا میں نے تو مجھے کہنے لگے فرانسیسی، میں نے کہا نہیں، ایسے اور 2-4 زبانیں انہوں نے بولی، میں نے کہا نہیں، تو میں نے پوچھا عربی، تو ہاں عربی، واللہ انا عربی، تو میں نے کہا اچھا عربی جانتے ہو، پھر سلام دعا ہو گئی۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا سورہ کہف انت تحفظ کلھا، ساری آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھوڑی تھوڑی یاد ہے۔ تو کہنے لگے اچھا۔ پھر میں نے بتایا ان کو اس طرح ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے، ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں۔ کہتے اللہ اکبر، یحفظون القرآن کلہ، پورے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جناب اتنے چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں بڑا افسر ہوں اور جہاز ایئرپورٹ کی کمپنی میں بڑا افسر ریٹائر ہوا ہوں، واللہ انا عربی، ولدت فی العربیہ، عشت فی العربیہ، میں نے عربی میں ملک میں پیدا ہوا، عربی میں نے زندگی گزاری، عربی پڑھ کر کے میں افسر بنا، واللہ لا استطيع ان اقرأ القرآن، ورنہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں آج۔ کہتا سیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ ٹائم ٹیبل ہی ایسا تھا، پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہم کو ملا۔ آج جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، ٹائم ٹیبل ایسا ہی رکھا، وہ بھی سوچے اس پر۔ اور پڑھنے کا مطلب کہ کچھ پتہ چلے کہ بھئی قرآن میں ہے کیا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو تم اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور تم شور مچاؤ اس میں، کچھ نہ بنے تو شور مچا دو، میوزک چلا دو اور کوئی چیز چلاؤ، شور مچے تاکہ دوسروں کو بھی نہ پتہ چلے۔ کس لیے؟ لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ، ورنہ تو یہ قرآن والے چھوڑیں گے نہیں، یہ تو قرآن سنائیں گے، اور قرآن ایسی چیز ہے کھینچ لے گا انسانوں کو۔ حقیقی بات ہے، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی دیکھو الحمدللہ کتنا ڈر کا ماحول ہے، اور ڈرنا چاہیے بھائی، حالات ہی ایسے ہیں، بہت احتیاط کرو، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ لوگ قرآن سن رہے ہیں، ادھر کتنے ادھر کتنے ادھر کتنے، اللہ اکبر، اتنا بڑا طبقہ قرآن ہی سن سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں سن سکتے ہیں لوگ اتنے لمبی دیر تک بیٹھ کر کے۔ شاید کہ تم غالب آ جاؤ، یعنی ان کو خود ہی ڈر ہے کہ شاید آئیں گے نہیں، اور آئیں گے بھی نہیں۔ قرآن کہتے ہی اس کو ہیں، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو سنانے کی تو اس کو سننے کے لیے کان مجبور ہو جاتے ہیں۔ مکہ والے آپس میں کہتے تھے نہیں سنیں گے، لیکن قرآن ان کو کھینچتا تھا، سننے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے سے قسمیں لیتے تھے، کل کو کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں سنے گا، لیکن دوسرے دن پھر سارے پہنچ جاتے تھے قرآن پاک سننے کے لیے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ایسے لوگ جو خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی ڈبایا اور دوسروں کو قرآن سننے ہی نہیں دیتے، کیا سزا ملے گی ان کی؟ بڑی بھاری سزا ہے، یہ تو ڈبل جرم ہوا نا۔ فَلَنُذِيقَنَّ، ضرور بضرور ہم چکھائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا چکھائیں گے؟ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت عذاب چکھائیں گے ہم ان کو، سخت عذاب چکھائیں گے ان کو ہم۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ہم ان کو سزا دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان گندے کاموں کی، اسوا ان برے کاموں کی، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کیا کرتے تھے ان کاموں کی ان کو سزا دے کر کے چھوڑیں گے۔ اور وہ گندا کام کیا تھا کہ لوگوں کو قرآن نہیں سننے دیتے تھے، لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ یہ میں نے 2005 کی بات بتائی،
صرف 2 سال پرانی بات ہے، جو میں نے آخری عمرہ کیا اس میں مجھے ایک ڈاکٹر ملے، جدہ میں رہتے ہیں، اور وہ اپنی فضیلت میں بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، مجھے دعوت دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ گھر آؤ۔ میں نے کہا ہم یہاں صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے آتے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں۔ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ جدہ سے تو گزرتے ہیں نا، تو ایک مرتبہ آ جاؤ۔ تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ میں تو ہمبلی ہوں، لیکن میرے پاس تم حنفیوں کی وہ کتابیں جو تمہارے پاس بھی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے میرے پاس فتاوی شامی مخطوطہ ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا، علامہ ابن عابدین کا لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا۔ میں نے کہا کمال ہے یار، آپ کے پاس کیسے ہے؟ تو کہا شوق ہے مجھے پیشے سے، ڈاکٹر، بچوں کے ڈاکٹر، بڑے مشہور ڈاکٹر، اور ان سے بات ہوئی اسی کے اوپر، قرآن پاک پڑھنے کے اوپر۔ اس نے کہا یہ کوئی نئی بات ہے، آج ہمارے بچے کہتے ہیں عربی اخبار آرام سے پڑھتے ہیں، اور انگلش کو زیادہ اچھے قرات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس کی سپیلنگ اور اس کا جو ادائیگی کا طریقہ ہے، اس کو بولنے کا سٹائل، امریکن کیسا ہے، برٹش کیسا ہے، وہ بہترین بولتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَقْرَأَ الْقُرْآنَ، مگر قرآن پڑھنے کی ان کو ہمت نہیں ہے۔ اللہ کا سمجھنے کی جو بات یہ الگ ہے۔ واقعتاً بڑی محنت کے ساتھ امت کو قرآن سے دور کیا گیا، تو جنہوں نے دور کیا ان کی سزا دوبارہ سنیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، ضرور ہم چکھائیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذاباً شدیدا، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ہم ان کو جزا دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي، ان بدترین کاموں کی، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے۔ کون تھے وہ جو اوپر کہا تھا نا کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں کو جمع کرو۔ وہ دشمن کون تھے؟ اب جواب دیا ذَلِكَ الجزاء أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، اور یہ ہیں اللہ کے دشمن جو نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سننے دیتے ہیں۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے۔ کیا ہے وہ سزا؟ النار، یعنی جہنم ہے۔ یہ بڑا عربی میں تاکید والا انداز ہے۔ یہ ہے ان کی سزا، کیا ہے؟ النار، جہنم ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، وہیں ان کا محل، وہیں ان کا قلعہ، آگ میں سب کچھ بنے گا۔ جزاءً، پھر دوبارہ بدلہ دینے کے لیے، بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، سختی سے انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے، دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے تھے۔ وقال الذین کفروا، سبحان اللہ، میں نے کہا ہر دور میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو کہیں گے قرآن مت سنو، اور ایک ان کے کہنے پر وہ ہوں گے جو نہیں سنیں گے۔ ایک ہوں گے گمراہ ہونے والے، اور دوسرے ہوں گے چند گمراہ کرنے والے۔ یہ جو گمراہ ہونے والے ہیں یہ بھی جہنم میں پہنچیں گے، تو یہ کیا کریں گے؟ پیچھے ہم نے پڑھا، وہ کہیں گے کہ ان کو ڈبل سزا دو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ یہاں اس سے بھی بڑی بات، کیونکہ یہ بڑے بنتے تھے نا جو گمراہ کرنے والے، بڑے بڑے لیڈر، بڑے موٹے قسم کے لوگ، تو جو گمراہ ہوئے تھے وہ کیا کہیں گے ان کے لیے؟ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا اور قرآن نہیں سنا تھا، ان کے کہنے پر وہ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، دکھا تو ہم کو، الذین، وہ 2 مخلوق، اے خدا وہ 2 قسم کے لوگ ہمیں کسی طرح دکھا دے۔ کون سے 2 قسم کے لوگ؟ الذین اضلانا، جن 2 نے ہم کو گمراہ کیا، ہمیں قرآن نہیں سننے دیا۔ ایک مرتبہ دکھا وہ ہیں کہاں؟ جہنم میں، مگر 2 کون سے؟ من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ کچھ جن تھے یہ کام کرتے تھے، وہ اپنے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے، جنوں کو اور انسانوں کو بھی گمراہ کرتے تھے، اور کچھ انسان سے تھے جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو دکھا دے، کرو گے کیا؟ نجعلہما تحت اقدامنا، رون دیں گے ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے، ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھیں گے، لاتے ماریں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تم تو پھر بھی جہنم میں رہو گے، نہیں، دل ٹھنڈا کریں گے ان کو مار کر کے۔ ان بدماشوں نے ہم کو قرآن سے دور کیا۔ نجعلہما، رکھیں گے ہم، ہما، ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے پیروں کے نیچے۔ کس لیے رکھیں گے؟ یہ دنیا میں بڑے بنتے تھے اور ہم کو گمراہ کرتے تھے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ ہو جائیں نیچے رہنے والے۔ یوں ان کو دبا کر کے رکھیں گے۔ اے خدا، گئے کہاں وہ؟ دکھا تو دے ایک مرتبہ۔ اور یہ یوں ان کا جھگڑا رہے گا جہنم میں۔
اگر ملیں گے ماریں گے پیٹیں گے پاؤں کے نیچے رکھیں گے خوب ان کی گت بنے گی حجامت ہوگی، مگر رہیں گے تو گمراہ ہونے والے بھی جہنم میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کہنے پر گمراہ ہوئے، ان کی بات کو مانا اور اللہ کی بات کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اللہ کے حبیب کی حدیثوں کو نہیں مانا، ان کی بات کو مانا، رہیں گے دونوں جہنم میں. اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، اللہ ان کو قرآن پڑھنا نصیب کرے، قرآن پر مرنا مٹنا نصیب کریں، قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب کریں. ان کو کیا ملے گا؟ ذرا توجہ سے آہا. ان الذین قالوا، اس کے مقابلے میں بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہہ دیا ربنا، ہمارا رب اللہ، اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ہم نہیں مان سکتے کسی دوسری چیز کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی دریا کو، نہ کسی پہاڑ کو، نہ چشمے کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی شیطان کو، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو. ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. مان لیا، ایک مرتبہ کہہ دیا تو ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت ایک مرتبہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کم سے کم اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کفر اور شرک کا کوئی کام نہ کرے. اللہ کو مان لیا تو مان لیا، اس کے بعد کفر شرک کا کام نہ کرے. اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ بھی ہو گیا تو جو کچھ کیا تھا سب برباد، سب کا بیڑا غرق، کچھ نہیں واپس ملے گا. اللہ اکبر. کہہ دیا، ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے. لیکن دوسرے صحابہ حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ڈٹ گئے کا کیا معنی ہے؟ فرمایا ڈٹ گئے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد جتنی زندگی اس کو ملتی ہے ہر لمحے پر اس سے تقاضا ہوتا ہے تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بتا اس پر کیا عمل کر رہا ہے. تو کلمہ پڑھنے والا ہے، کہیں شراب کی پارٹی ہے فوراً اس سے کہا جاتا ہے تو کلمہ پڑھنے والا، اب بتا تو کیا کرے گا. کہیں اور بدماشوں کی پارٹی ہے، فوراً اس کے ذہن میں بھئی تو کلمہ والا ہے، تیرا یہاں کیا کام ہے. جہاں بھی کہیں، ایک جگہ تو آیا نا کہ جہاں خدا کے دین کی مذاق اڑائی جا رہی ہے اور ایک آدمی نے سن لیا اور وہ کلمہ والا ہے تو وہ کیا کرے؟ کم سے کم اس مجلس سے بھاگ جائے. وہ کہے کہ میں اس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں جس میں اللہ اور اس کے حبیب کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جہاں قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، میں وہاں نہیں شریک ہو سکتا ہوں، میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. کم سے کم واک آؤٹ کر جائے. تو فرمایا جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، استقامت کا مطلب ہے کہ زندگی کے آخری موڑ تک، اب ہر موڑ پر اس کو کہا جائے گا تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یہاں نبی کی سنت یہ ہے، تو نے اللہ کا دین مانا ہے، یہاں اللہ کا حکم یہ ہے. ان حکموں کے اوپر ڈٹا رہے، اسی کا نام ہے ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے. اور ایک حدیث بخاری کی اور ہے، مسلم شریف کی، وہ بھی سن لیں. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے دیر میں ایمان قبول کیا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی چوڑی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی، بڈھا آدمی ہو گیا ہوں، ایسی شارٹ کٹ بات بتاؤ بس اس پر عمل کروں، یاد بھی رکھوں، سیدھا جنت میں چلا جاؤں. زیادہ باتیں بھی نہیں یاد رہتی، زیادہ میرے سے کام بھی نہیں ہوتا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ واستقم علیہ، کہہ دو مان لیا خدا کو اور اس پر ڈٹ جاؤ. اب یہ ڈٹ جانے کا معنی وہ تو عربی تھے، وہ سمجھتے تھے. انہوں نے فرمایا یہ تو پہاڑوں سے بڑی تقریر ہے، یہ چھوٹی تقریر تو بڑی بات ہے کہ اس پر ڈٹ جاؤں، پھر اسی پر کھڑا رہوں. بس پتھر کی لکیر، کہہ دیا خدا ہے تو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے. اللہ ہم سب کو یہی نصیب کرے. تو پھر کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے آئیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے آئیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ہائے ہائے، فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم نہ کرو. یہ ڈر کیا ہوتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے؟ آئندہ آنے کی باتوں کا ڈر ہوتا ہے اور پیچھے گئی ہوئی باتوں کا غم ہوتا ہے. کہا جو کچھ چلا گیا اس کا غم نہ کرو، آئندہ جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا ڈرو مت. اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی. اللہ اکبر. کون سی جنت؟ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے مسلسل وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں.
اب وہ جنت تمہیں ملے گی، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ یہ فرشتے اس کے پاس کب آتے ہیں؟ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، 3 باتیں ہیں نا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ کب آتے ہیں؟ جزائے خیر دے ساری امت کی طرف سے سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کو روایت نقل کی، فرمایا سب سے پہلے انسان کی موت کے وقت آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل ہمارے ایک بزرگ ترین استاذ، عربی ادب کے بہت بڑے انسان اور علوم دینیہ کے بڑے انسان حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی کا انتقال ہو گیا۔ کئی دنوں سے قومے میں تھے، بالکل قومے میں، لیکن انتقال سے پہلے ان کے بیٹوں نے لکھا کہ اچانک ایسے لگا جیسے ہوش آئی، تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ کہا میں جا رہا ہوں، کلمہ پڑھا اور بندہ چلا گیا۔ یہ کیا تھا؟ فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی، حضرت گھبرائیے مت، چلیے اب وقت آ گیا ہے۔ سب سے پہلے کب آتے ہیں؟ کہا موت کے وقت میں آتے ہیں۔ پھر اس کو آخرت کے اس منظر سے ڈر نہیں لگتا ہے، اس کے مقابلے میں گنہگار بندوں کو آگے پیچھے سے پٹائی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچاؤ بچاؤ، اور یہ کہتے کہتے مر جاتے ہیں، اور گھر والے کہتے ہیں کس سے بچائیں، کوئی نظر تو آ نہیں رہا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں، اور بار بار آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے، جو کہتے ہیں ہٹو ہٹو ہمارے مہمان آئے، اچھا السلام علیکم ہم چلے، اچھا السلام علیکم ہم چلیں۔ اللہ ہم کو ایسا ہی بنا دے۔ کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کیا منظر ہے یہ۔ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ بہت عجیب بات ہے نا کہ آدمی جانتے بوجھتے بچوں کی جدائی، بیوی کی جدائی، ماں باپ کی جدائی، دوستوں کی جدائی، بھائیوں کی جدائی، اولاد کی جدائی، یہ کیسے برداشت کرے گا؟ فرمایا جب جنت کی خوشخبری سنتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اس کو جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے اور اس کی روح تڑپنے لگ جاتی ہے کہ جلدی نکالو مجھے جنت میں جانا ہے، اس کو پھر یہاں سے جانے کا کوئی غم نہیں رہتا ہے۔ اللہ تخافوا، آگے کا ڈر نہیں، جنت وہ نظر آ رہی ہے، ولا تحزنوا، پیچھے کا غم نہیں، اس سے بہتر مقام تم کو مل رہا ہے۔ تو پہلے موقع پر یہ کہاں آتے ہیں آدمی کے پاس؟ کہاں موت کے وقت آتے ہیں۔ پھر کب آتے ہیں؟ فرمایا جب کفن دفن سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، تب فرشتے آتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں گھبراؤ مت، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ پھر کب آئیں گے؟ فرمایا جب قیامت کے دن کی سیٹی بجے گی، بگل بجے گی، سور میں پھونک ماری جائے گی، تب فرشتے آئیں گے۔ پھر کب آئیں گے؟ کہ جب محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے وہ پھر آئیں گے اس کے پاس۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم ڈرو مت، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ دیکھو جنت کی خوشخبری کے لیے بڑے الفاظ ہوتے ہیں، بشر، جنت کی خوشخبری، لیکن یہ ابشر، آج بھی عرب جب کسی کو کہیں نا ابشر تو سمجھو وہ کام ہو گیا جس کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، کہے گا ابشر، کام ہو گیا بھائی، کیا بات ہے، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا تیرا۔ اللہ تیکم تم توعدون، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا، آ کر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہو کون؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست تھے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ فرشتے اپنا تعارف کرائیں گے اور بندہ ان کو پہچان لے گا کہ ہاں یہ وہی فرشتے ہیں، واقعتاً یہ میرے دوست ہیں، آ جاؤ۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست تھے چونکہ تم اللہ کے دوست تھے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی تو آیت ہے نا، سنو اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، وہی تو فرشتے کہہ رہے ہیں تم اللہ کے دوست تھے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست تھے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست کیوں تھے؟ بخاری کی حدیث ہے، جب کسی بندے کے کام سے اللہ خوش ہوتا ہے تو فرمایا اللہ جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کر۔ جبرائیل اعلان کرتے ہیں پورے آسمانوں میں، فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی کرو، اور پھر وہ فرشتے نیچے کے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی کرو، اور اس کے بعد کہا گیا پھر ڈالی جاتی ہے اس کے لیے مقبولیت، مطلب پھر وہ مقبول ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے ہاں، ہر بندے کے دل میں اس کی محبت،
یہاں تک کہ بندہ چلا گیا، کب کا گیا ہوا ہے، مگر جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کیا کہتے ہیں، بھئی کہاں جانا ہے؟ کہتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء بستی جانا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے۔ یہ اللہ کے دوست تھے، اللہ نے فرشتوں کو ان کا دوست بنایا۔ اب کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے اس میں جنت میں، ما تشتہی جو چاہیں گے، انفسکم تمہارے دل، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ تم مانگ ہی کیا سکتے ہو، تم چاہ ہی کیا سکتے ہو، ہمارے پاس وہ ہے جو تم چاہ بھی نہیں سکو گے، مانگ بھی نہیں سکو گے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ مگر یہ جو جنت میں ملے گا کیا بھکاریوں کی طرح ملے گا کہ بھیک منگوں کی طرح لائن میں کھڑے؟ نہیں نہیں، نزولا من غفور الرحیم، یہ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان، بہت رحم کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے مہمانی کا دسترخوان ہے۔ تو مہمان کو کوئی یہ تھوڑا کہتا ہے کہ بھئی میں نے تم پر احسان کیا، کھا بے شرم، شرم تو تمہیں آتی نہیں کھاتے، ایسا تھوڑا کہے گا۔ مہمان، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جب اللہ کے مہمان ہیں اللہ کیسے حوصلہ افزائی کرے گا؟ حالانکہ انسان کیا اور اس کے اعمال کیا، مگر جگہ جگہ کہا جائے گا جزاء بما کانوا تکسبون، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ دینے کے لیے جو تم کیا کرتے تھے، یہ تمہارے کاموں کا بدلہ ہے، یہ تمہارے کاموں کا بدلہ ہے۔ حالانکہ آدمی ہی کیا اور آدمی کا کام ہی کیا ہے، لیکن یہ حوصلہ افزائی اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام کیوں ملا؟ فرمایا دیکھو دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ تھا جو نہ قرآن سنتا تھا نہ سننے دیتا تھا، اور یہ وہ طبقہ ہے جو سناتا تھا اور دوسروں کو سننے کے لیے تیار کرتا تھا۔ یہ قرآن کو سنانے والا، دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا، دوسروں کو قرآن کے سمجھنے کے لیے تیار کرنے والا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے قولاً بات کے اعتبار سے، اور آسان ترجمہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ ممن، اس آدمی سے، دعا الی اللہ، جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف، کوئی کانگریس کی طرف، کوئی اور کسی پارٹی کی طرف، کوئی کسی پارٹی کی طرف، کوئی اپنے کاروبار کی طرف، کوئی جوئے کی طرف، کوئی سٹے کی طرف، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں بلا رہا ہے۔ یہ درویش کدھر بلا رہا ہے لوگوں کو؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، ایک ہی آواز لگا رہا ہے، اور لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے مالک کی طرف آ جاؤ، اپنے مالک کو مان لو۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون وہ آدمی ہے کہ زیادہ اچھی ہو سکتی ہے قولاً اس کی بات، ممن، اس آدمی کے مقابلے میں، دعا الی اللہ، جس نے بلایا اللہ کی طرف۔ کس کو بلایا؟ جو بھی اس کو ملتا گیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے خود بھی نیک عمل کیے۔ دعوت کا کام بہت بڑا ہے، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ دعوت کروں اور ثواب کماؤں، لیکن فرمایا نہیں نہیں، اگر اس میدان میں اترا ہے تو پھر اس میدان والوں کے جیسا بن۔ تو اس میدان والے کیسے ہوتے؟ سب سے پہلے عمل صالحا، نیک عمل کیے انہوں نے، نیک بن کے دکھا، نیک عمل کر کے دکھا، سنتوں پر عمل کر کے، فرضوں پر عمل کر کے دکھا۔ یہ پہلا تقاضا ہے اس میدان میں آنے کا۔ اور وقال اننی من المسلمین، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہے اننی من المسلمین، بے شک میں ہوں مسلمانوں میں سے۔ کیا ایسا بھی کوئی آدمی دوسروں کو دعوت دے گا اور وہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تم بن جاؤ؟ یہ تو کبھی کوئی کہے گا ہی نہیں۔ تو قرآن کیا اشارہ کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ایسا ہو گیا، ایسا ہو سکتا نہیں، ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایسے لوگ بھی اس میدان میں اترے، نہ عمل صالح نصیب ان کو، اور نہ یہ کہنا نصیب کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے ظاہر سے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سمجھتے ہیں ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے دھوکے میں ہو۔ اگر یہ کام تم کو کرنا ہے، عمل صالحا، نیک عمل کرو۔ اگر نیک عمل نہیں کرو گے تمہاری بے جان بات ہوگی، بے وزن بات ہوگی، اور پھر اپنے ظاہر سے اور اندر سے ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر کیا کرے؟ تین باتیں آ گئی نا، نہیں دو باتیں، عمل صالح کرے اور اپنے ظاہر سے اور باہر سے ہر طرح سے ثابت کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور تیسرا کام ایک کرے، کیا کریں؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برابر نہیں نیکی اور برائی۔
یہ نیکی اور برائی کا یہاں کیا تذکرہ ہو گیا؟ جب آدمی نیکی کرے گا اور دوسروں کو نیک بننے کی دعوت دے گا اور خود بھی اپنے آپ کو ہر اعتبار سے ثابت کرے گا کہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان ہوں، میں تم کو ایسا بننے کے لیے کہہ رہا ہوں جیسا میں ہوں، جب اس طرح کا بندہ ہوگا تو لوگ اس کو ستائیں گے بھی، اس کو تنگ بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے منہ پر تھوک بھی دے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مکہ کے کافروں نے ایسا نہیں کیا؟ بے شک کیا۔ تو یہ سب کچھ اس راستے میں آئے گا، تو پھر کیا کرے؟ ان کی برائیوں کا اچھائی سے بدلہ دے، وہ گالیاں دیں، وہ جفائیں کریں، تم ہم کو وہ ستائیں، تم ہم کو جفائیں دو، ہم تم کو دعائیں دیں، وہ ظرف تمہارا ہے، یہ ظرف ہمارا ہے، نہیں۔ پھر وہ اس کے ساتھ نیکی کرے، کیوں؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برابر نہیں ہو سکتی نیکی اور برائی۔ ادفع باللتی، اب کھولا اس کو کہ برابر نہ ہونے کا مطلب کہ جب تم اس راستے پر نکلو گے تو پھر تمہیں ہر طرف سے تانے، ہر طرف سے آوازیں کسے جائیں گے، یہ کون آدمی ہے یار، کیا بے وقوف آدمی ہے، اور بھی تو مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جو کیا وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ بھی تو مسلمان ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا کرے یہ؟ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع واپس کرے، وہ دھکا دے، وہ باللتی اس طریقے سے ہی احسن جو سب سے اچھا ہے، مطلب ان کی برائیوں کے بدلے میں بہترین نیکیاں کرے، ان کی برائیوں کا جواب بہترین نیکیوں کے ساتھ دے۔ ادفع، ان کی برائیوں کو ہٹائے ان نیکیوں کے ذریعے سے جو بہت ہی بہترین نیکیاں ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب ان کے ستانے کے اوپر اچھا سلوک کیا جائے گا، پڑوس میں رہتا ہے، بار بار ستاتا ہے، بار بار تنگ کرتا ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، یہ دوڑ کر پہنچتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو کیا ہے؟ انسان آخر انسان ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ دل پگھل جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ دل نرم پڑے گا۔ پھر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، فَإِذَا، تو اچانک، الَّذِي، وہ آدمی، بَيْنَكَ، اے دعوت دینے والے، کہ تیرے درمیان، و بینہ، اس کے درمیان، عداوتن، دشمنی تھی، ایسا آدمی دشمنی ستاتا تھا، مسلسل اس کو دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، مگر عمل سے بھی، کردار سے بھی ثابت کرتے رہے، یہ نہیں کہ اپنے عمل سے تکلیف بھی پہنچاتے رہے، ستاتے بھی رہے، اور اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کر سکے کہ میں ایمان والا ہوں، کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن اگر سب کچھ کرتے رہے اور پھر وہ ستاتا رہا، اور پھر ان کے ستانے کا تم نے جواب نیکی سے دیا، کوئی دے کر تو دیکھے، پھر کیا ہوگا؟ کأنہ ولی حمیم، اچانک وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ جگری دوست، کأنہ، گویا کہ وہ ولی، دوست ہوگا، حمیم، گرم جوش، ابھی پیچھے گزرا تھا، گرم جوش دوست، گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اب یہ خود تمہاری طرف سے جواب دے گا، یہ خود تمہاری طرف سے لڑے گا، کسی کو دوسرے کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کاش کم سے کم اگر آپ پوری سیرت نہ پڑھیں، صرف ان لوگوں کے حالات پڑھیں جو جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تھے، مدینہ پر حملہ کر کے آئے مگر جنگ بدر میں گرفتار ہوئے، 21 لوگوں کو اسی ٹائم ایمان نصیب ہو گیا چند دنوں کے بعد۔ کیسے؟ جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے یہ کردار، یہ اخلاق۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی عزیر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا کہ قید خانہ تو تھا نہیں مسلمانوں کے پاس، ایک ایک آدمی بانٹ دیا گھروں میں، اور کہا گیا کہ نیک سلوک کرو، تو جس گھر میں میں تھا اس گھر میں کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا، روٹی نہیں ملتی تھی، اگر روٹی کسی کو ملتی تھی تو مجھے ہی دیتے تھے، اور گھر میں ایک ہی بسترا تھا جو بزرگوں کے لیے تھا، باقی نیچے لیٹتے تھے، وہ بسترا مجھ کو دیا گیا سونے کے لیے، اور میرے ساتھ جب اس طرح کے کام کیے گئے تو مجھے شرم آئی، تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو، مجھے شرم آتی ہے، جو ہوگا سب مل کر کے۔ انہوں نے کہا کہ نہ، ہم کو حکم دیا گیا ہے قیدیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور سب سے پہلے کیا کام کیا گیا؟ بخاری سے پوچھو، سب سے پہلے لوگوں کے کپڑے پھٹ گئے تھے، کپڑے دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی گرفتار ہوئے، حضرت عباس، اور ان کا قد لمبا تھا، کسی کا کرتا نہیں آیا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا کرتا دیا، حضور نے وہ کرتا ان کو پہنایا، اور آخری وقت میں جو حضور نے کرتا دیا تھا نا عبداللہ بن ابی منافق کے دفن کرنے کے لیے، لوگ تو اس کی بڑی توجیہ کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، لیکن بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ کرتا آپ نے کیوں دیا تھا؟ چونکہ اس نے کرتا آپ کے چاچا کو دیا تھا، آپ چاہتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے، وہاں پر ہمارا اس کا کوئی احسان باقی نہ رہے۔
ایک ایک کو کپڑے دیے گئے، اور فقہا سے پوچھا گیا کہ ہفتے میں کتنی، کہا کم سے کم ایک دن کپڑے بدلنے کے لیے دینے ہیں، چونکہ اب وہ بیچارے قید میں ہیں، بے شک ہم پر حملہ کر کے آئے ہیں، تھوڑا سا ان لوگوں کے حالات ہی پڑھ لیے جائیں، اور فتح مکہ کے اوپر کے حالات پڑھے جائیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آئے ان لوگوں کے ساتھ۔ فتح مکہ کے فوراً بعد حنین کا غزوہ پیش آیا جس میں بہت زیادہ غنیمت آئی، اس غنیمت میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کتنا دیا؟ ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ، اور حکیم بن حزام کو 200 اونٹ دیے، صفوان کو 100 اونٹ، دوسرے کو 100 اونٹ دیے۔ لوگ حیران ہو گئے، اتنا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں تک کہ دور پار کے دیہاتی آ گئے آپ سے مانگنے کے لیے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، دیہاتی آپ کے پیچھے پڑ گئے اور آپ کو مجبور کیا، آپ ایک جھاڑی والے درخت کی پناہ لینے پر وہ کہنے لگے نہیں ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے آپ کی چادر چھین لی۔ آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دو، مسکرا کے فرمایا میری چادر مجھے دو، رب کعبہ کی قسم اگر ان درختوں کے کانٹوں کے برابر میرے پاس جانور ہوں گے میں سب تم کو دے دوں گا، اور تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، تم مجھے کنجوس نہیں پاؤ گے، تم مجھے بزدل نہیں پاؤ گے۔ اور ایک دیہاتی نے دیکھا کہ بیت المال میں مال تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ بھی آ گیا اور اس نے اپنی چادر جھٹ کر کے حضور کے گلے میں ڈال دی اور انٹھے دینے لگا اور کہنے لگا یہ جو مال بٹ رہا ہے یہاں سے بیت المال سے، یہ آپ کے باپ کا نہیں ہے، یہ آپ کو قاسم بنایا خدا نے، مجھے بھی اس میں سے دیجئے۔ اس نے اتنے زور سے چادر موڑی اس کے نشان آپ کے کندھے پر پڑ گئے، اور صحابہ کرام اٹھے کہ اس کا کام تمام کریں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اور آپ اس کو دیکھ کر کے مسکرائے اور فرمایا کہ تم بھیک مانگنے کے لیے آئے، مگر بڑا عجیب طریقہ تیرا بھیک مانگنے کا، ایسے بھی بھیک مانگی جاتی ہے؟ آئے ہائے، جب یہ کام کیا گیا تو پھر پورے جزیرۃ العرب میں کوئی ایک بھی غیر ایمان والا نہیں بچا، سب کو ایمان نصیب ہوا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، تو اچانک وہ آدمی کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی تھی، اچانک کیا ہوگا؟ وہ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ جگری دوست ہو جائے گا۔ مگر یہ اتنا بڑا صبر کس کو نصیب ہوگا؟ اتنی بڑی بات کہ آدمی گالیوں کا جواب جو ہے وہ پتھروں کا جواب اینٹوں کے دینے کے بجائے دعاؤں سے دے، گالیوں کا جواب دعاؤں سے دے، یہ کیسے ہوگا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں عطا کی جاتی ہے یہ نعمت الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو جو ڈٹ جانے والے ہیں، جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها، اور نہیں عطا کی جاتی ہے یہ صفت الا ذو حظ عظیم، مگر بڑی قسمت والے کو عطا کی جاتی ہے۔ لیکن آدمی کتنا بھی برداشت کرے، بسا اوقات جب دشمن سامنے سے گندی بات کہہ دیتا ہے، گالی دیتا ہے، کوئی منہ پر تھوک دیتا ہے، آگے سے اس کو گئے اللہ کے دین کی بات بتانے، اس نے آگے سے تھوک دیا تو غصہ تو آ جاتا ہے۔ فرمایا آتا نہیں، یہ شیطان غصہ لاتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں تم کو غصہ آ رہا ہے، گئے دعوت دینے اور تم کو غصہ آ رہا ہے، سمجھو یہ غصہ آ نہیں رہا ہے، یہ شیطان تم کو غصہ دلا رہا ہے، تو کیا کریں؟ فرمایا فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھو تاکہ شیطان کے وسوسے سے بچ جاؤ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر آپ کو وسوسہ پہنچے من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی بھی وسوسہ، یہ وسوسہ میں نے آسان ترجمہ کیا، اصل میں اس کا ترجمہ اردو والے کہتے چوکا پہنچے، اور چوکا پہنچنے کا جس کو ہم جموں والے کہتے ہیں نا کہ اس نے تجھے چک دی ہے، کیا ہوا بھائی، فلانے نے چک دیتی ہے اس نے اس کو کہہ دیا، بھڑکایا ہے۔ جب آپ کو شیطان بھڑکائے تو آپ کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھیں، اللہ کی پناہ مانگیں اور سمجھ جائیں کہ یہ غصہ آ نہیں رہا ہے بلکہ کوئی لا رہا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، جب اللہ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ بہت سننے والا، اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کون میری پناہ مانگ رہا ہے، کون اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اپنی پناہ میں لے لے گا۔ آج اسی پر اختتام کریں گے، کچھ ساتھیوں کو اعتکاف وغیرہ کا انتظام کرنا ہے انشاءاللہ، یہاں سے آگے کل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔